9 مئی کے حوالے سے پچھلے سال سے ہم لوگ جو ہے وہ ہمارے کان پک گئے سن کے کہ اب آپ دیکھیں گا 9 مئی والوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، 9 مئی والوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ آج پشاور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے جو ہے وہ 9 مئی کے سلسلے میں پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ تھے ان کو بری کر دیا انہوں نے۔ دیکھیں میں اس کے باوجود کے پی کے کی عدالتوں کے اوپر اعتراضات ہیں، لیکن میں اس کو صحیح سمجھتا ہوں۔ اگر عدالت نے فیصلہ کر دیا ہے ہمیں مان لینا چاہیے۔ دیکھیں اگر آپ نے ایک نظام بنایا ہوا ہے، اس نظام میں غلط فیصلے بھی ہوں گے تو آپ کو اگر آپ سر اس بیانیے کا کیا بنا؟ سر دیکھیں وہ جو سال سے پورا 9 مئی کا بیانیہ بنایا ہوا تھا ان کے خلاف، اس کا کیا بنا؟ فوج کو یہ گلہ شکوہ ہے۔ آپ نے خود آپ نے بھی اور بھی تجزیہ کرو نے میرے پروگرام میں کہا آپ دیکھیے گا 9 مئی کے حوالے سے کیا ہوتا ہے، آپ دیکھیے گا خان صاحب کے اوپر سختیاں کیا ہیں؟ کون سی سختیاں؟ سر یہ یاسمین راشد صاحب بیٹھی ہیں جیل میں، بیچارے وہ عمر چیمہ صاحب بیٹھے ہیں، دروازہ کھلنے لگا آہستہ آہستہ کھل رہا ہے گزارش ہے۔ دیکھیں الٹیمیٹلی آپ کو پھانسی تو نہیں ہونی، کئی لوگوں نے نکل آنا ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ 9 مئی کے واقعات کے بعد سپیڈی فیصلے ہوتے، کسی کو 6 مہینے سزا ہوتی، کسی کو بری کر دیا جاتا تو اتنا پینک نہ ہوتا، فوج کو بھی یہ احساس ہوتا کہ ہمیں ریلیف ملا ہے۔ اگر ہمارے اوپر اٹیکس کیے گئے ہیں تو ان کو سزائیں ملی ہیں۔ جو بیانیہ اس وقت بنا لیا گیا نہیں جی 9 مئی جھوٹا ہے، پھر کہا کہ نہیں ہمارے لوگ چلے گئے، اس سے ایک رنجشیں بڑھتی چلی گی۔ میں اس لڑائی کا قائل تو نہیں ہوں۔ سر معافی کسی نے نہیں مانگی سر، 9 مئی کی معافی کسی نے نہیں مانگی ہے، لوگ بری ہو رہے ہیں۔ آپ کو ماننا پڑے گا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے نا وہ اور ڈٹ گئی ہے کہ دیکھا میں بتاؤں سال کے بعد بھی آپ کو کچھ نہیں ملا۔ خان صاحب کو بڑے مروانے والے لوگ ہیں، چلے میں آپ سے یہ بھی عرض کر دوں، خان صاحب پبلکلی جو ہے نا یہ اپالوجی کرنے پہ بھی تیار ہو گئے تھے 9 مئی کے والے ہو گئے تھے ہیں نہیں ہو گئے تھے۔ اچھا، اور اس کے بعد جو ہمارے جو کچھ دوست کہتے ہیں نا انقلاب دروازے پہ کھڑا جی، اور نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، جو ملاقاتیں شروع ہونے کہا جی اب بس پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے، آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا، آپ ڈٹے رہیں۔ وہ چاہتے ہیں خان صاحب جیل میں معافی کی تو بات انہوں نے میرے خیال سے اس کانٹیکس میں نہیں کی تھی کہ اگر کوئی ایویڈنس آپ لے کر آ جائیں، آپ دکھا دیں وہ سی سی ٹی وی کیمرہ سے ایویڈنس لے کر آ جائیں، میں معافی مانگ لوں گا، اگر تو ان کے خان صاحب پبلکلی اس بات کو کہنے پہ تیار ہو گئے تھے۔ اور اگر خان صاحب اب کیا پوزیشن ہے آج کی تاریخ میں، کیا پوزیشن ہے؟ میرے خیال میں کیونکہ پی ٹی آئی کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نومبر میں باہر آنے لگے ہیں۔ میرا نہیں خیال، ابھی بھی بڑی دوریاں بہت زیادہ ہیں۔ دیکھیں اگر نومبر میں باہر آنے لگے ہوتے تو یہ ٹرمپ سے ملاقاتیں نہ کر رہے ہوتے۔ کون ٹرمپ سے ملاقات کر رہا ہے؟ پاکستان کے ٹاپ کلاس شہری نے، جو امریکی شہری بھی ہیں، ان کے بزنس مین بھی ہیں۔ خان صاحب کی سب سے زیادہ فنڈنگ جنہوں نے کی، ساجد تارڑ صاحب نے کل ایک پروگرام کے اندر بیٹھ کے انہوں نے کہا کہ عمران خان، وہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے پھوپھی کا پتر لگتا ہے کہ وہ آئے گا تو عمران خان کو نام میں بتاتا ہوں، جاوید صاحب نے ملاقات کی ہے۔ کس نے؟ جاوید صاحب نے ملاقات کی ہے وہاں پہ۔ جاوید کون؟ وہاں پہ امریکہ میں ہوتے ہیں ان کے، خان صاحب کے بہت بڑے فنڈ دینے والے بھی ہیں۔ میں پورا نام بتا دیتا ہوں، بتا دیں۔ جاوید انور صاحب، جاوید انور صاحب ملیں جا کے، اور باقی ٹیم بھی پوری بتا دوں سر، جو امریکی کانگریس سے ملتی ہے۔ میں ہی چاہ رہے تھے گل پوری ہے سر، مرشد پوری، میں دسو ملنگ صاحب میں پورے نام دے دینا، پورا ڈیلیگیشن نام ہی دے دوں گا۔ نہیں وہ کسے انہوں نے جا کے درخواست کی ہے کہ خان صاحب کی رہائی کے لیے اقدامات کریں، اور جب آپ اگر منتخب ہو جاتے ہیں تو ہم آپ کا پوری سپورٹ کریں گے، اس الیکشن میں سپورٹ کریں گے، فنڈنگ میں وہ کریں گے۔ خان کو رہا کروائیں، خان کو آپ نے رہا کروانا ہے۔ جامی صاحب سر یہ امریکہ کا تو ہم نے ایبسولوٹلی نوٹ کہا ہوا تھا سر، یہ کیا ہو رہا ہے؟ بس سر بدلتا ہے آسمان رنگ کیسے کیسے، لیکن میں دو بنیادی باتیں ہیں سر۔ 9 مئی کے اوپر واقعتاً ایک ایگزامپل بننی چاہیے۔ 9 مئی میں جو لوگ ملوث تھے، جنہوں نے شہداء کی یادگار، کور کمانڈر ہاؤس اور دیگر معاملات ہاتھ میں لیے، آئیڈینٹیفائی کر کے سپیڈی ٹرائل کر کے ان کو سزا ملنی چاہیے۔ یہ کبھی بھی اس کو انڈر دی کارپٹ نہیں جانا چاہیے، فرسٹ آف آل۔ دوسری بات یہ ہے کہ میرے نزدیک اس ساری ایکویشن میں سب سے امپورٹنٹ موسٹ جو پوائنٹ ہے نا، جس کے اوپر میرے کان کھڑے ہوئے پڑے ہیں، وہ ہے محترمہ بشرا بی بی کی رہائی۔ کیا یہ فیکٹ نہیں ہے کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اور سیاستدان یا فیصلہ ساز جناب عمران خان کے علاوہ محترمہ کے حوالے سے ایک بڑی خاص رائے رکھتے تھے، اینڈ یو آر پریوی اینڈ سو از دا کیس ود ملک صاحب اینڈ علینا صاحبہ۔ جو محترمہ کے بارے میں رائے تھی، جو ان کو ذمہ دار قرار دیا جاتا تھا اکثر فیصلوں کے پیچھے، اور پنجاب میں بھی جو گورننس تھی اس میں تو اس وقت قیادت کہا کرتی تھی انہیں تبدیل کریں گے، فلاں کے کہنے پہ یہ رکھا گیا، فلاں لوگ اس میں ملے ہوئے ہیں۔ تو جو محترمہ کے حوالے سے بیوروکریسی پہ جی محترمہ کے حوالے سے جو رائے تھی اس وقت کے فیصلہ سازوں کے ذہن میں تو اس رائے کے کینوس کے نیچے اپنی پکچر بنا رہا تھا نقطے جوڑ کے، لیکن ان کو جب رہا کیا گیا تو دس سپیکس والیوم۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ بہت بڑی تبدیلی ہے، بہت بڑی کوئی کائنیٹک شفٹ ہے۔ اگر نہیں ہے تو مجھے دلیل سے ثابت کریں کہ کیوں نہیں ہے، اور پھر آج وہ ملی بھی ہیں جا کے خان صاحب سے۔ تو انٹرنیشنل پریشر اپنی جگہ ہو، نیشنل پریشر اپنی جگہ ہو، ان کی آواز اپنی جگہ ہو،
میرے لیے تو یہ بہت بڑی کائنیٹک شفٹ ہے کہ محترمہ کو علینا صاحبہ آپ کی رائے میں بھی یہ ہواؤں کا رخ اب بدلنا شروع ہو رہا ہے, ٹھنڈی ہوائیں آنا شروع ہو رہی ہیں کیا؟ دیکھیے آلدو کہ بشرا بی بی کی اس بار, اور جو کہ ایک دلچسپ بات نظر آتی ہے کہ ان کی رہائی کے بعد ان کو دوبارہ اریسٹ نہ ہونا, آلدو کہ پی ٹی آئی بھی اور ایون گورنمنٹ بھی کسی حد تک تو کسی بھی ڈیل کے حوالے سے وہ تردید کر رہے ہیں رومرز کی, لیکن وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کا آپ نے بیان گزشتہ روز دیکھا ہوگا, جنہوں نے کہا کہ وہ ریلیز ہو کے وہ پشاور چلی گئی اچانک, اس کے بعد عمران خان صاحب کی دونوں بہنیں بھی ریلیز ہو گئیں. سو یہ غیر معمولی چیز نہیں نظر آ رہی ہے. لیکن کیس آرائی اس حوالے سے بھی ہو رہی ہے منصور کے علی امین گنڈاپور صاحب نے حکومت کو پرہیپس کوئی ایشورنس دی ہے کہ یہ غیر معمولی ہے, یہ غیر معمولی ہے, بالکل ایبسولوٹلی یہ غیر معمولی نظر آ رہا ہے, کیونکہ ایک بیانیہ تھا اور جس قسم کے کیسز تھے اور the cases also didn't have a leg to stand on, جس طرح سے ہمیں کنکلوڈ ہوتے ہوئے نظر ہے وہ سب کے سامنے ہے. بٹ علی امین گنڈاپور صاحب کی میں بات کہہ رہی تھی کہ یہ کیس آرائی ضرور ہو رہی ہے کہ انہوں نے گورنمنٹ کو یہ ایشورنس دی ہے جس کے بیسس پہ یہ رہائی ممکن ہو سکی ہے کہ وہ کوئی بھی دھرنا یا احتجاج لے کر اب اسلام آباد نہیں آئیں گے. اگلا احتجاج آپ کو آلریڈی پتا ہے پشاور میں ہونے جا رہا ہے. سو یہ باتیں ہو رہی ہیں, یہ کیس آرائیاں ہو رہی ہیں, اور اگین یہ بھی کہا جا رہا ہے Alina, your point of view, your argument actually tells me کہ آپ کو بھی لگتا ہے کہ کوئی ڈیل ہوئی ہے, there is a deal. عمران خان کے حوالے سے اگر کہا جائے he won't agree for any deal, لیکن اندر کھاتے ان کی اجازت کے بغیر کس طرح ہو سکتا ہے؟ اب جو گنڈاپور صاحب جس قسم کے رول ایک پلے کر رہے ہیں, آپ کو پتا ہے 4 اکتوبر کے احتجاج کے بعد کا سیناریو بھی نظر آ رہا ہے. بظاہر منظور یہ بات ضرور کہی جا رہی ہے کہ جس دن بھی عمران خان صاحب جیل سے باہر آتے ہیں, اور لطیف کوسا صاحب نے بھی گزشتہ روز کہہ دیا تھا کہ اگر تو ڈونلڈ لو کے ساتھ لنچ کرنے کے بعد یہ مقتدرہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کی حکومت کا پلٹا الٹا سکتی ہے, تو پھر ڈونلڈ ٹرمپ کے جیتنے کے نتیجے کے اس میں ہمیں یہ پینڈولم سوئنگ جو ہے وہ this can also be seen in going in favor of Pakistan Tehreek Insaf.